والدین کو ہمیشہ بیٹیوں کے رشتوں کی تلاش رہتی ہے۔ میرے لیے بھی والدین کو رشتے کی تلاش تھی۔ ہمارا گھر 4 مرلے کا اور غربت کی وجہ سے جہیز بھی نہ بن سکا۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بڑے گھروں میں رہتے ہوں، رشتہ کرتے وقت لڑکی والوں کا گھر تو ضرور دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میرے والدین نے بھی میرے لیے کسی امیر گھرانے کا خواب دیکھا تھا۔ بالآخر ایک دن کسی امیر عربی تاجر کا رشتہ آ ہی گیا۔ یہ عربی تاجر سیر کی غرض سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ والد اپنے دوست کے ساتھ جا کر اسے ملے۔ وہ بڑی عمر کا شخص تھا۔ ابا نے اسے فوراً سے قبول کر لیا، کوئی تحقیقات نہ کی اور ہاں کر دی۔ چند لوگوں میں میرا نکاح ہوا اور میں اپنے شوہر کے ہمراہ مسقط پہنچ گئی۔ یہاں آئی تو پتہ چلا کہ ایک زبردست قسم کی عورت میرے استقبال کی منتظر ہے، جس کے 2 بچے ہیں۔ ان حالات کو میں نے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ سوتن اتنی تیز مزاج تھی کہ میں اس کے روبرو بیٹھنے سے ڈرتی۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں نے اس کے ہر ستم کو برداشت کیا۔ میرا شوہر میرا خیال کرتا تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میرے والدین نے میری ساری کشتیاں جلا ڈالی تھیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کو کیا رہ گیا تھا؟ سوچا کہ قسمت میں اس عورت کی نوکرانی بننا لکھا تھا، سو بن گئی۔ شوہر تو اکثر دوسرے ملکوں میں رہتا تھا۔ سال بھر میں نے برداشت کیا، لیکن کب تک برداشت کرتی؟ میرا شوہر کام سے باہر رہتا، میرا واسطہ سوتن سے ہوتا، جو مجھ سے کام کراتے نہ تھکتی تھی اور ہر شے پر اس کا قبضہ تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے میرے والد نے مجھے بہت سے پیسوں کی خاطر فروخت کر دیا ہے۔ یہ چند سال میں نے کیسے گزارے میرا خدا جانتا ہے۔ فون پر بھی ماں باپ سے ڈر کر بات کرتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے میرے لیے علیحدہ مکان تعمیر کرانے کا ارادہ کیا۔ انہی دنوں چند پاکستانی نوجوان کمانے کی خاطر یہاں آئے۔ یہ راج مزدور تھے۔ انہوں نے میرے شوہر سے مکان کا ٹھیکہ لیا۔ یہ مکان سامنے تعمیر ہو رہا تھا۔ وہ تیز دھوپ میں کام کرنے کے بعد سانس لینے کے لیے بیٹھ جاتے۔ ایک روز ان میں سے ایک جوان پانی کے لیے ہمارے در پر آیا اور پانی کا سوال کیا۔ مجھے پسینہ بہاتے اپنے اس ہم وطن پر ترس آ گیا۔ میں نے باہر جھانکا تو مجھے یہ دستک بھلی لگی۔ اس کا دل بھی کسی چارہ ساز کا آرزو مند تھا۔ شاید میں تو اتنی حسرت زدہ ہو گئی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ در و دیوار سے حال دل کہوں یا پھر زمین پر انگلیوں سے لکھوں۔ وہ نوجوان جو پانی مانگنے آیا تھا میرے گاؤں کا تھا۔ میں نے اس سے اپنے گاؤں اور والدین کا احوال پوچھا۔ اب جب دوپہر کے کھانے کا وقفہ ہوتا تو وہ دستک دیتا اور میں پانی سے بڑا جگ اس کے حوالے کر دیتی۔ سلام دعا آگے بڑھی اور میں اس کو کھانا دینے لگی۔ کہتی کہ تم لوگ یہاں پردیسی ہو، کھا لو، تم کو پکا گھر کا کہاں نصیب ہوتا ہے۔ میں بھی تو پردیسی تھی۔ پردیسی ہی پردیسیوں کے دکھ جانتے ہیں۔ میں نے شوہر کا گھر سمجھ کر اس نوجوان کو کبھی اس گھر کے اندر قدم نہیں رکھنے دیا اور نہ خود شوہر کے گھر سے باہر قدم رکھا۔ اس بات کا علم سوتن کو بھی تھا۔ وہ مجھے ان مزدوروں کو پانی دینے سے منع نہیں کرتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی سے محبت کروں گی۔ دل میں زندہ رہنے کی آرزو تو نہیں تھی۔ ایک راج مزدور جو ہم وطن تھا اور پیاسا ہوتا تھا، پانی کا ایک جگ روزانہ دے دیتی تھی اور اس کے بدلے اللہ سے سکون مانگتی تھی۔ ایک روز میری سوتن کا لباس مجھ سے جل گیا۔ اس نے چلا کر کہا، تو کس کے تصور میں کھوئی رہتی ہے؟ تم نے حسد کی وجہ سے جلا دیا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہہ دیا، کر لو جو کرنا ہے۔ اس نے کہا، تو نے مجھے جواب دیا، دیکھ تیرا کیا کرتی ہوں۔ اس نے شام کو جب میرا شوہر گھر آیا، اس نے نہ جانے ایسی کیا بات کہی کہ اس نے کہا میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ مجھے لگا آج پردیس میں اکیلی ہو گئی ہوں، کیا کروں گی، کدھر جاؤں گی۔ اگلے دن یہی سوچ رہی تھی کہ دوپہر کو اس مزدور نے دستک دی اور ٹھنڈے پانی کی صدا لگائی۔ میں نے اس کو جگ دیا، لیکن آج میں رو رہی تھی۔ اس نے وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ شوہر مجھے طلاق دے کر چلا گیا ہے۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، جو خدا کو منظور تھا وہ ہو گیا، تم چلی جاؤ، میں وہاں تمہاری والدہ سے رشتہ مانگوں گا۔ شام کو عربی آیا۔ اس نے کہا، صبح پاکستان جانے کے لیے تیار رہنا۔ میں نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ جب میں پاکستان پہنچی، میرے ماں باپ نے مجھے دیکھ کر کلیجہ تھام لیا۔ 6 ماہ بعد والدین مجھے دیکھ کر آہیں بھر رہے تھے
کہ ان کو بتا دیا کہ راج مزدور ہے جس کا نام ریاض ہے وہ آئے گا، آپ میرا اس کے ساتھ رشتہ کر دینا۔ مجھے راج مزدور قبول ہے۔ میں مایوس ہو گئی، سوچا ریاض نے بھی دھوکہ دیا، میں نے اس کا خیال دل سے نکال دیا۔ لیکن سال کے بعد ایک روز وہ اپنے بوڑھے والدین کو لے کر آ گیا اور والدین نے میری مرضی کا احترام کیا اور میری اس سے شادی کروا دی، اور آج میں بہت خوش ہوں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔